السلام علیکم. ایڈوکیٹ سلمیٰ ریاض پروگرام پس پردہ میں آج اکرم راہی صاحب موجود ہیں. ان کی غیر موجودگی کو فل اپ کرنے کے لیے. ان کی غیر موجودگی کو خیر ہم فل اپ تو نہیں کر سکتے, لیکن پروگرام کی کنٹینیوٹی کے لیے آج ہم موجود ہیں معروف ماہر قانون دان محمد عزت صدیق کے, جو کہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں. ان سے آج ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے, جن میں میرے سر فہرست کوسچن یہ ہوں گے کہ صحافی, معروف صحافی سہیل وڑائچ صاحب, ان کا ایک کالم جو آج کل زبان زد عام ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک جو ان کی اس کنٹینیوٹی میں, اس واقعے کی کنٹینیوٹی میں جو بات کی ہے سر, اس میں آج میں آپ کی رہنمائی چاہوں گی. آپ ہماری اصلاح کریں کہ کیا یہ کسی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے, یا کسی کو بچانے کے لیے فور سم اسپیسیفک ریزلٹس. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج اکرم راہی صاحب نہیں موجود ہیں. سلمیٰ کی تھوڑی سی آواز میں معافی معذرت کر لیجیے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے, اینڈ یو ول گیٹ اے فائنسٹ رزلٹ. سوال جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ بڑا مزیدار سوال ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کا ذرا سمجھیے گا. مفتی منیب الرحمان صاحب اگر دیکھا جائے, سلمیٰ آپ کو سمجھنا ہے, وہ بنیادی طور پر نواز شریف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اب جو کہانیاں جو جڑ رہی ہیں, جو سمجھ آ رہی ہیں کہ اس کالم کا مقصد کیا تھا, صحیح, یعنی میں جو اب سمجھ پا رہا ہوں, وقت آنے پہ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت ہے. سہیل وڑائچ کا جو کالم ہے, جی, یعنی وہ خود اپنے کالم میں ذکر کرتے ہیں, محسن نقوی کا ذکر کرتے ہیں کہ محسن نقوی سے بارہا ذکر کیا, محسن نقوی سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر یہ ملاقات کیسے مینج ہوئی, جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. پھر ملاقات کیا تھی, وہ جو میزبان تھے سردار صاحب, انہوں نے بھی سارا چہرہ سامنے رکھ دیا. سہیل وڑائچ صاحب سے بڑی دوستی ہے. سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ملاقات آرگنائز کی گئی, اور یہ بنیادی طور پر, اور سہیل وڑائچ صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے اور صحافی ہیں. لیکن اب اس کالم کا اگر جسٹ اٹھا کر دیکھیں, جو کہ قرآنی آیات کے مفہوم کو جس طرح سے استعمال کیا گیا سورہ بقرہ کے حوالے سے, جی, وہ بڑی کنٹروورسیز ہیں. اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے لیے بڑے مسائل بن سکتے تھے کہ اگر یہ بات ساری بیٹھ کر انہوں نے 1-to-1 انٹرویو میں کہی ہو, صحیح, اور ان کے لیے بڑے پرابلمس بن سکتے تھے. اب یہاں اور یہ بات بھی آ گئی کہ اس 700-800 لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو سہیل وڑائچ کی اسپیشل ملاقات نہیں ہے, 7 تصویر اتر بھی گئی. تصویر اتر جاتی ہے نا ایسے. میں بھی گیا, مثال سوشل میڈیا کا دور ہے. میں ایسے مثال کے طور پر, میں اگر گیا ہوں, میں اگر باہر ہوتا ہوں, جی, میں یو کے میں, تو وہاں ہوتا کیا ہے, عموماً کئی لوگ جو ہیں آ جاتے ہیں اور تصویریں میرے ساتھ بڑی اترتی تصویریں. جی, اب وہ تصویریں اترنے سے اگر میں نے کوئی بات کی, میں نے تو اس حوالے سے بات نہیں کی ہے نا, جی, تو وہ جو اس میں خطرناک بات تھا نا, معافی مانگنے جو کانسیپٹ تھا, وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ وہ فرشتوں نے تو نہ ہی نہیں کی تھی. سجدہ کرنے کا کہا, سجدہ کر دیا. بات تو آئی ابلیس پہ, ابلیس نے نہیں کیا, تو رب نے رد کر دیا اس کو. اور اس کو اس تناظر میں پیش کرنا اور معافی تلافی کی باتیں کرنا جو ہے نا. اب مولانا جو ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, منیب الرحمان صاحب جو رعایتی نمبر دے رہے ہیں اس کو, سہیل وڑائچ کو, جو بات سمجھنے کی ہے کہ نا جو ڈیمیج ہو گیا نا, اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب میدان میں آئے. لیکن جو کارڈ چلنا تھا, جو فائر ہونا تھا, وہ فائر ہو گیا, اور اس فائر کے نشانے میں حکومت ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہوں بات, جی, اسا ہن تر جانا ہے, دن رہ گئے نے تھوڑے, صبح گیا جائے شام گیا, جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا جائے شام گیا. یہ حکومت کے جانے کا وقت ہوا, پریشانی کا وقت. میں بڑی واضح طور پر میں یہ بات کر چکا ہوں, اور بارہا میں نے یہ ذکر کیا ہے. اور جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ دور کا احوال منظر دیکھنے والے ناظرین کی حیثیت سے ہماری دانست میں جو ہے نا تھوڑی سی بہتاتی ہو گئی ہے. ایسا ہی. اور جس طرح جناب فیلڈ مارشل صاحب کی برسل میں میٹنگ کا جو سمری پیش کی نا, وہ سمری جو ہے نا ان کے گلے پڑنے والی پڑ چکی ہے. اب وہ کوئی نہیں ہے, باہر ہے, باہر سے اب کب آتے ہیں, ابھی تک کالم نہیں آیا, تعویلیں باندھتے رہے, جو مرضی آپ کہتے رہے. اور میں نے دیکھا, ہم نے 2 باتیں کہی تھی. ہم نے اسی دن پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ معافی مانگ لیں آپ اور تردید کریں اس باتوں کی, جی, یہ ہو نہیں سکتی ہیں باتیں. جی. دوسرا کہا تھا کہ سہیل وڑائچ کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ شروع ہو جانا ہے پیکا کے تحت, اور وہ اب درخواستیں بھی آ چکی ہوئی. سہیل وڑائچ صاحب کو آج بھی بہترین موقع ہے کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے
آپ آگے لے کر جائیں اور حالات اور واقعات اس طرح کر لیں، وگرنہ جو ہے نا چیزیں اب دیکھیں، چیزیں میرا جہاں تک خیال ہے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کالم کا مقصد کیا تھا، اس کالم سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، نقصان بہت ہوا، اور نقصان جو ہے اب جو پیچھے تھے، جو بھی آرکیٹیکٹ تھے، مجھے یعنی میں اشارتاً بات کرتا ہوں کہ جو بھی آرکیٹیکٹ تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اس کا اور ایک بات میں نے اور کہی تھی یہاں سلمہ، جو سمجھنا آپ نے، میں نے ایک بات اور بات واضح طور پر کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاس بھی وقت کوئی نہیں ہے، یعنی سپتمبر آ چکا ہوا ہے، سپتمبر میں حالات بہتری کی طرف جانے ہیں، تبدیلی کی طرف جانے ہیں، اور شہباز شریف کی میں نے حکومت اپریل میں کہہ دیا تھا یہ ختم ہو چکی ہے، آج ہم سپتمبر میں بیٹھے ہیں نا، میں اپریل میں کیا بیٹھا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ مشکل سے گزار سکے۔ اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی راستہ کوئی نہیں، انہیں بھی یعنی وہ بھی اگر دیکھا جائے وہ مینیج نہیں کر سکے، ماننا پڑے گا عمران خان اندر ہے لیکن باہر کے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو آرگنائز نہیں کر سکے، وہ بہتر طریقے سے آپ نہیں رزلٹ دے سکے، اور اس میں شیر افضل مروت جیسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوا کہ انہوں نے جس طرح خاندان کو لڑانے کی کوشش کی۔ اب 2 بچے جو ہیں وہ چاہے اس کنٹیسٹ میں بھی میں آپ سے کوشچن کروں گی، کہانی کیا بالکل سامنے آ گئی، اب آڈیو اور ویڈیو کے دھندے میں یہ کہانی بالکل عیاں ہے، علیمہ خان صاحبہ کے جو ہیں صاحبزادے شاریز جو پہلے پکڑے گئے اور شیر شاہ جو اب پکڑے گئے ہیں، سر اس کے اوپر آپ کیا اوور ویو دیتے ہیں ہمیں، آڈینس اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں، اس میں ایک تو میں سمجھوں یہ بھی بیک فائر ہو گئی ہے، یہ جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ آپ ان بچوں کو پکڑ لیں گے، اچھا ان بچوں کو پکڑ بھی لیں گے، میں مثال کے طور پر ایک ویڈیو ریلیز کی گئی، ویڈیو میں دکھایا گیا کہ حسان نیازی کے ساتھ شیر شاہ ہے، تو شیر شاہ اگر گاڑی کے اوپر ہے بھی اٹ میک نو ڈفرنس، کوشچن تو یہ نہیں ہے نا کہ اور دوسری بات ہے کہ آپ اس ٹرائل کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے، شیر شاہ تو ملٹری، آپ حسان نیازی تو ملٹری ٹرائل میں لے گئے، شیر شاہ کو آپ اس طرح دہشت گردی کی کوڈ میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی مشکل، یعنی پھنس چکا ہے کام۔ اب ویڈیو ریلیز کر کے جو آپ نے اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ ویڈیو ریلیز ہونی چاہیے تھی۔ سر آپ اس بات سے سمجھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے لیے خود مشکل پیدا یہ حقیقت ہے جو سمجھنا ہے بات کو کہ انہوں نے اپنے لیے بڑے مسائل پیدا کر دی ہیں، اور یہ جو ویڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں، مثال کے طور پر شاریز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے رابطے میں آئے، اس سے تعلق ہے، لیکن یہ بڑا یہ کمزور چیزیں ہیں جو کوئی بھی بیٹھ کے پلان کر، میں نہیں سمجھتا، یعنی یہ بیانیہ بڑا مشکل ہے۔ اب آپ اسٹیج کے اوپر لے کے اپنا جو مین ایم ہے وہ خراب ہو رہا ہے، جو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، میں تو دیکھیں میں نے تو بات بتانی ہے آپ کے سامنے رکھ کے کہ آپ اس طرح کا بھونڈا مذاق کریں گے، جب اس طرح کے حالات لے کر آئیں گے، اس سے الٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہونا ہے، اور یہ قصور کس کا ہے کہ حکومت وقت، یعنی یہ ساری چیزیں جو مینج کرنی تو حکومت وقت کرے نا، سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو فیس کرنا، اس نے تو اپنی جان بچانی ہے، اور یہ حکومت بیٹھ کر مزے لے رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اس وقت مری چلے گئے ہیں، فرمائشی تصویریں اتار رہے ہیں، وہاں آتے ہیں لوگ، آتے ہیں آ کے فرمائشی تصویریں اتر دی ہیں، اور میں نے باقاعدہ جو ہے نا بڑی مزدار بات ابھی آپ کے سامنے نا میں ناظرین کے حوالے سے بتاتا چلوں، میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے ایک ٹویٹ کیا جس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ فرمائشی گاڑی روکنے اور تصویریں اتارنے پر کون سا محاورہ بہتر ہے؟ اب میں نے کوئی 6 محاورے تجویز کیے ہیں۔ نکالوں سے ہوشیار رہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ، دکھاوے کے چراغ بہت جلائے گئے، نمائش کا شوق، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، میک اپ سے حقیقت نہیں چھپتی۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، اب یہاں اگر دیکھا جائے یعنی یہ ایک طرف یہ چہرہ ہے، دوسری تو یہ ویڈیو دکھائی نا، ایک آپ نے یہ ویڈیو دکھائی کہ جناب نواز شریف سے لوگ آ گئے، مل گئے، تصویریں اتر رہی ہیں، ساتھ آ رہے ہیں، اور بھائی اٹھ کے گاڑی سے باہر نکلو، لوگوں میں پھرو، لوگوں کے سوال جواب دو، پھر سمجھ میں آئے۔ یہ بیٹھ کے چند اپنی مرضی سے لوگ چن کے لا کر آپ ویڈیو میں بنانا چاہیں، وہ نہیں مانیں گے بات۔ اور اسی طرح جو اب یعنی ایٹ اے ٹائم جو ہے نا، اصل جو بات جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بھی ان کا جو ہے نا شاٹ یہ مس فائر ہو گیا، وہ کیسے کہ عمران خان صاحب کو جب ضمانت ہو گئی تو آدھا کیس تقریباً ختم ہو گیا۔ اب بجائے یہ کہ میڈیا چینلز پہ ڈسکس ہونے کے 9 مئی کے کانٹیکٹ سے اب یہ اس طرح الجھا دیا، یعنی میڈیا کی ٹوٹل ڈائیورژن جو ہے نا آڈیو ویڈیو دھندا پتہ آپ کو کون سی جماعت کا ہے، آڈیو ویڈیو کا دھندا آپ کو پتہ ہے کون سی جماعت کا ہے، وہ جماعت جس طرح لے کر چل رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی جو میں آپ کے سامنے بات بتا دوں، میں نے تو تجویز دی ہے اور میں سوشل میڈیا پہ بھی میں نے کہا ہے کہ دونوں ریمانڈ میں، پہلے ریمانڈ میں بھی، شازیر کے ریمانڈ میں بھی اور شیر شاہ کے ریمانڈ میں بھی، دونوں کو چیلنج کرنا چاہیے کرمنل ڈویژن میں۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس صاحبہ بیٹھی ہیں ان سے انصاف کی توقع مجھے تو نہیں ہے جی، میں تو بڑی واضح طور پر آپ کو بتانا چلوں، میں تو نہیں سمجھتا اب تک جتنے بھی معاملات میں ہم نے دیکھے ہیں
تو وہ اپنے طریقے سے عدالتوں کو چلا رہی ہیں. انصاف مشکل، بہت مشکل نظر آتا ہے جی. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ کوئی اچھائی کی طرف چیزیں لے کے جائیں گی. لیکن یاد رکھیے گا اب یہ آپ کے گلے پڑ چکا ہے آڈیو ویڈیو کا دھندا، پرانا دھندا ہے. یہ دھندا بھی کچھ نہیں کر سکے گا. یہ والا معاملہ بھی میں یہ اگست میں ختم ہو جائے گا. یہ والا معاملہ بھی جو ہے نا شیر شاہ والا یا شازیر والا معاملہ، اور سپتمبر جو ہے وہ بھاری ہے. سپتمبر کے اندر اب عمران خان ایک دیکھیں 9 مئی میں ضمانتیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد اپنا تو آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ سسپینشنیں لگنی، اور سسپینشن 100% ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں بھی سسپینڈ ہو جانا ہے باہر. چلے فرض کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت تیر مارا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے، لیکن ایویڈنس تو ساری سامنے لانی پڑے گی نا. کیا بنیاد ہے آپ کے پاس؟ عمران خان کے نئے قانون کے تحت باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے بڑا مشکل ہے. تو الٹیمیٹلی چلے فرض کریں یہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کو منطقی انجام کی طرف دیکھ رہا ہوں. اب عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ وہ $1 ملین سوال ہے جو آنے والے وقت میں بتایا جا سکے گا. سر یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گی کہ صحافیوں کے ساتھ ملک میں ایک ماحول، ایک اسپیسیفک ماحول کریٹ کیا گیا ہے. خالد جمیل جو صحافی ان کی رہائی ہو گئی، عمران ریاض خان کے ساتھ جو ملک میں ہوا، سر اس کے اوپر آپ ہمیں ارشد شریف کا جو معاملہ ہوا، سر اس میں آپ ہمیں اصلاح کریں ہماری. اچھا دیکھیں ارشد شریف والا معاملہ تو دیکھیں بڑی زیادتی ہے سارے پروسیس کے اندر. سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ نے کچھ نہیں معاملہ ٹیک اپ کیا. پھر ہائی کورٹ میں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، ان کے دور میں میں لے کر گیا، حامد میر صاحب بھی لے کر گئے، لیکن ہم اس کا جوڈیشل کمیشن بنوا نہیں سکے. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چلو. عمران ریاض بھائیوں کی طرح سے ہے، دوستوں کی طرح سے ہے، اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یعنی کس طرح اس کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے گئے، لیکن وہ ایک آواز ہے، وہ آپ اور ہماری آواز ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے. اس کے بعد صرف عمران ریاض نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے جمیل فاروقی کے ساتھ ظلم اور زیادتی دیکھی. خالد جمیل پہلے بھی گرفتار ہوا، یہ نہیں کہ نہیں آج کی بات. اس کے علاوہ کئی صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں، شاکر روان چھوٹے بھائیوں کی طرح سے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ لوگ تو پیش ہوتے رہے ہیں سارے. اور یہ مقبول جان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی آپ نے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر سارا دیکھا ہے. اب دیکھیں نا یہاں جو بیٹھ کر جس طرح سے لے جایا جا رہا ہے، لوگوں کو لاپتہ رکھا جا رہا ہے، یہ بھی مشکل کام ہے. یہ والے کارڈ بھی سارے آپ کے ضائع ہو چکے ہیں. یہاں بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کیا حالات بنانے ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اگر آپ چاہیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، مگر اس طرح سے چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا جی. اب سہیل بڑالے واجب میں معاملے کہ سہیل بڑائی صاحب کو معاملے میں کالم لکھنا چاہیے، وضاحت دینی چاہیے، اور بڑی اور ویسے تو وہ کہتے ہیں غالباً اطہر کاظمی صاحب نے یا کسی اور دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے، اور دوسرے پہ انہوں نے نو کمنٹس کا لفظ کیا کہ یعنی اپنے طور پر بند کر دی تھی. اب آپ کی صحافت اس جگہ پر آ گئی ہے، چینل آلریڈی کنٹرولڈ ہے. سوشل میڈیا پہ آواز ہوتی تھی، اس کے لیے پی کا قانون آیا، اس کے لیے ہم نے دیکھا ڈیفیمیشن کا قانون آیا، ہم ہائی کورٹوں میں معاملات لے کر بھی گئے، لیکن وہ معاملات اس طرح سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے. لیکن یاد رکھیے گا یہ گھٹن کا ماحول زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. کتنی دیر رکھنا ہے آپ نے؟ الٹیمیٹلی آپ کو کسی طرف چیزیں ریوائیو ہوتی ہیں یا چیزیں ساری سامنے آتی ہیں، وہ آپ لوگوں کے نالج میں آ جائے گی، اور آپ اس کا نتیجہ کوئی اتنا برا نہیں دیکھیں گے. یعنی میں مثال کے طور پر عرض کروں، یعنی یہاں صحافی تنظیمیں اکٹھی نہیں ہوتی، انہیں اکٹھے ہونا چاہیے. اس سارے معاملے کے اندر ایک صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتی، ان کے خلاف پیکا کے مقدمہ درج ہوا، ہم نے اس کی پرزور مذمت بھی کی ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے معاملے کو سامنے لایا جائے تاکہ چیزیں کسی ایک منطقی انجام کی طرف جا سکیں. اور یہ ٹائم ایک ایسا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے ہو کر طے کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. جس طریقے سے پی ڈی ایم کی اس حکومت نے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی، جو تباہی اور بربادی، آج جو مرضی کہتے رہیں کہ جناب ہم کیا کرتے، او بھائی آپ تھے منتخب، آپ ہوئے، 17 سیٹیں لے کر آپ بیٹھے، آپ نے اگر کہا، اب جو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ میں یقیناً پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن قبول تو آپ نے کیا. ہر دور کے اندر خراب جو ہے سیاستدان نے کیا، اور یہ سیاستدان یہ معاملہ خراب کرتا رہے گا تو حالات اور واقعات تباہی کی طرف. سر یہاں پہ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کے اوپر آپ سے اوور ویو چاہوں گی، اصلاح چاہوں گی. میں چاہوں گی آڈینس بھی، ہمارے جو پیاری آڈینس ہے وہ بھی اس کے اوپر سنیں. سب ابراہیم اصغر جو سیشن جج ریٹائر ہوئے، ان کی ایک وائرل ویڈیو جو سوشل میڈیا پر اس وقت سرکولر کر رہی ہے، اور ہر انسان مطلب ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور عدلیہ کے اوپر یہ ایک سٹگما ہے. سر اس کے اوپر آپ ہماری کیا اصلاح کریں گے؟ اچھا یہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ٹک ٹاک کا شوقین تو آپ کو پتا آپ کے سیاستدان کئی ہیں جی. اچھے کپڑے پہن لینا، برانڈیڈ کپڑے پہن لینا، برانڈیڈ
میک اپ کا استعمال ہو جانا, برانڈیڈ جوتے پہن لینا, برانڈیڈ بیگ لے لینا, تو وہ جو بھوت سوار ہوا نا. دوسرا سوشل میڈیا کا استعمال ایک نیگیٹو سینس میں چلا گیا. ہم نے اپنی فیملیز کو ایکسپوز کر دیا. یعنی میرے ہاں تو اپنی فیملی کو جب آتے ہیں تو وہ تو اوائڈ کرتے ہیں. میں نے بڑی دفعہ کہا کہ صرف تصویر نہیں, بالکل ہمارے یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اس چیزوں کو اس طرف لے کر آئیں. اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت ہو گیا. اور پھر جو ہیرو بننا چاہتا ہے ایک دن کے اندر تو اپنی ویڈیو, اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ چلایا. ہم اس کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے ریگولیٹ سیاسی جماعتوں کو شروع کر دیا. اصل تو ایشو ہے کہ اس چیزوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ پازیٹیوٹی آ سکے اور چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں. وہ ہمارے دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, ابراہیم اسکر صاحب. اصل میں شروع میں تو یہ آیا کہ انہوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا, انہوں نے کوئی استعفیٰ دے دیا اور اپنا پر ہیرو بننے کی, یعنی ان کی ویڈیو کی وائرل کے پیچھے جس کسی نے بھی کی ہے وہ سامنے آئے. انہوں نے اس کو ایک پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہیرو ہے. یعنی اس نے جو ہے نا حکم نہیں مانا, سرکاری حکم نہیں مانا اور استعفیٰ دے کے چلا گیا. لیکن وہ بہت جلد بات سامنے آئی کہ نہیں, ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا. ٹک ٹاک پہ وہ چاہتے تھے وائرل ہو جائے, چیزیں آ جائیں. آخر سوچتا تو ہے نا, آخر پاپولیرٹی مل جائے. پاپولیرٹی تو مل گئی, ان کو لوگوں نے شکلیں اس کی دیکھ لی. اور ہوا گیا, انہوں نے ایکچولی ریٹائرمنٹ جا رہے تھے. اچھا سیٹ کو اگر بوسا بھی دیا ہے, اگر چوما بھی ہے تو اس میں بری کیا بات ہے. اب اگر سیٹ کو سلیوٹ بھی کیا ہے تو اس میں بری کیا بات ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں بری کی بات ہے. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے کہ یعنی یہاں اور جو چیز لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے نا, مس عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے اس سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے موقع پہ آپ نے یہ کیوں کیا, کیسے کیا, کیوں یہ کیا ہے. چلیے اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو یہ تو اس طرح کے بہت سے واقعے ہوتے ہیں. آپ چیز صاحبہ آپ اس والے معاملے کو بڑا لے کر نکل آئی ہیں. عدالتوں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے بہت سے معاملات کے اندر. کیا مفاد عامہ میں کتنا کام کی ہے, ایک سوال ہے نا. یہاں CCTV لوگ مارتی پھر رہی ہے. آپ کے پاس ایک کیس آیا, آپ نے وہ معاملہ دبا دیا. یعنی وہ معاملہ ایسا تھا, کیا آج تھا کہ اس میں اگر ڈیٹیلیں اور ڈیٹا منگوا لیتے, تفصیلیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس, آپ کو پتہ چل جاتا کہ کیا ہونا ہے. تشدد ہو رہا ہے جیلوں کے اندر, لوگ مارے جا رہے ہیں, وہاں کیا ہوا ہے, وہاں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. ہمیں یعنی ہم تو نہیں مطمئن ہے اس نظام کے ساتھ. اس نظام پہ اتنے سوالات اٹھ چکے ہوئے ہیں کہ بڑا مشکل ہے. اور یاد رکھیے گا لاہور ہائی کورٹ کے اوپر تو ایک بڑی واضح, ہر کوئی ہماری بار میں آپ لوگ بھی بیٹھتے ہو, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ 7 ججز بہت مشہور ہیں, 7 چہیتے بہت مشہور ہیں. چیف جسٹس صاحبہ نے گریوینس ریڈیسل کمیٹی یا جو سسٹم بنا کر کہہ دیا کہ پہلے وہاں دھکے کھائیں, پھر ہائی کورٹوں میں آئیں, پھر چھٹیوں میں کیسز نہیں لگے. پھر لوگوں کے بہت سے سوالات کے جواب ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں, دروازے نہیں بند کرنے چاہیے عدالتوں کے. جو کوئی بھی آتا آنے دیں اس کو. بھئی آپ نے اتنے ججز رکھے ہیں کس لیے ہیں؟ اگر وہ بھیا تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے, پہلے تو آپ دیکھیں اب سب سے بڑا خطرناک جو کام ہے نا یہاں پر اب سوال تو اٹھیں گے کہ جناب پہلے جناب جائیں گریوینس ریڈیسل کمیٹی میں دھکے کھائیں جا کے محکموں میں, پھر آپ آئیں ہائی کورٹ میں تو رجسٹرار آفس کو انسٹرکشن ایسی ہیں وہ کیس ہی نہیں لگاتے. اچھا لگ گیا اعتراض لگ گیا, پہلے اعتراض دور کریں, اعتراض کے اوپر پھر مین کیس آیا. جی آپ اندازہ لگائیں سے الٹیمیٹلی نقصان کتنا ہے. جیسے 22 کے حوالے سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سیشن جج والے معاملات میں الجھا کر بڑا نقصان ہوا ہے. یعنی آپ نے یعنی بہت بوجھ ڈال دیا ہے, بڑا برڈن ڈال دیا ہے آنے والے دور کے اندر. اور آخر میں صرف ایک بات کہتا چلوں, لڑائی ایک اور بھی چل رہی ہے, شاید یہ خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نیکسٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کون ہوگا. ان میں 3 لوگ جو ہیں وہ اس دوڑ میں شامل ہیں. یعنی کیا چیف جسٹس یہی رہیں گے؟ اگر کوئی آئیں گے تو کیا وہ پنڈی سائڈ سے ہوں گے یا ملتان سائڈ سے ہوں گے؟ یعنی یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح کی عام ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یعنی اب تو چیف جسٹس کی سیٹ کو لینے کے لیے بھی تگدو چل رہی ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا, یعنی نقصان دیکھیں کیا ہو گیا, یعنی سارے نظام کے اندر نقصان کیا ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہوگا. تو 26ویں آئینی ترمیم کی یہ ایک تباہی و بربادی ہے جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے. آج کا پروگرام بہت اچھا رہا. محمد عزت صدیق صاحب کے ساتھ جو ماہر قانون بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں, انہوں نے آج دریا کو کوزے میں بند کیا, بہت اچھا لگا. آپ کے اس کے اوپر ہم اپنی آڈینس کے اس کے اوپر کمنٹس, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے جو کوشچنز ہیں آپ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.